مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ساتھ حاصل کی ہے۔ جب بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ آخر یہ لطائف ہیں کیا، یہ فقط بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن یہ کلی بیان نہیں ہے، تو مختصر بہت سمجھانے کے حوالے سے باتیں ہیں، ورنہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو پھر وہ امام ربانی کی اگر زبان میں اگر بات کی جائے تو وہ پھر سروں کے اوپر سے گزر جائے گی۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو فرمائی ہے نا، تو وہ اس پائی کا کلام ہے کہ پھر ہم اور آپ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں گے۔ تو یہ صرف یہ سمجھ لو کہ جھلکیاں ہیں ہماری اپنی سمجھوں کے مطابق جو ہم سمجھ سکیں۔ ہم اپنے سامنے وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو ہماری عقلیں، ہماری ناقص عقلیں آسانی سے پک کر لیں، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا تو ہم سمجھ لیں کم سے کم۔ تو یہ سمجھ لو کہ اس کا کوئی اشر شیر بھی نہیں ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب لطائف کیا ہوتے ہیں، لطائف کے سمجھ لو کہ لطائف کا جو بیسکلی مقصد ہے نا، اس کا جو کام ہے، لطائف کو یہ سمجھ لو کہ لطائف جیسے ابھی آپ سمجھ لیں آپ کے موبائل ٹاور لگے نا، وہ مختلف جگہ پہ لگیں، ایک ہی کمپنی کے سینکڑوں لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر کمپنی کے موبائل جو ٹاورز لگے ہیں ان کا ایک مرکز ہے، ان کا ایک مرکز ہے جہاں سے سسٹم کو چلا رہے ہیں، ایسے ہی۔ اب آپ لطائف کو یہ سمجھائیں گا، مادی دور میں ہم چل رہے ہیں، اس حوالے سے چل رہے ہیں، تو یہ جدت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا، ان ٹاورز یہ جو ان کے جو سگنلز ہیں یہ وصول کرتے ہیں، اس پہ جو اپنے یہ ریسیورز لگے ہوئے ہیں بڑے ہائی پاور، ایمان سے بتائیں وہ جو ریز وہ ریسیو کر رہے ہو کہ پھر وہ آگے بڑھا، وہ کہیں نظر آتی ہے ہم کو؟ حالانکہ ہم جو کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ریز چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی بات یو فون والے کی بات جیز پہ نہیں جاتی، حالانکہ اسی کے اندر چل رہا ہے، اسی کے اندر چل رہا ہے، کوئی لائن ڈلی ہوئی نظر، کوئی تار بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یعنی انسان کی ترقی کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ عقل انسانی کی ترقی ہے، اور یہ مادی ترقی جو ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ روحانی ترقی نہیں ہے، یہ مادی ترقی ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور سسٹم ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، ٹاور ضرور لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر کوئی تار چل رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ٹیلی فون کے دور میں تاریں بچھی ہوتی تھی، اوپر بھی ہے زمین کے اندر بھی، ابھی بھی ہے، لیکن موبائل سسٹم جو ہے اس میں آپ کو تاریں نظر نہیں آتی، تو پھر یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے؟ کوئی انکار کرے گا موبائل کا کہ یار میں تو نہیں مانتا اس کو، کہ جب تک تاریں ہی نظر نہیں آ رہی پھر آواز کیسے پہنچ رہی ہوگی، میں تو نہیں مانتا اس کو۔ تو لوگ کہیں گے تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، سسٹم تو چل رہا ہے۔ تو اس دور کا پاگل آدمی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو تار تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی ان لطائف کے والے سے بات کرے کہ بھئی ہمیں لطائف تو نظر نہیں آتے، آپ باتیں تو کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے حوالے بھی دیتے ہیں، تو یہ تو نظر تو نہیں آتے، تو ہم نہیں مانتے، نہ مانیں۔ جب آپ مادی ترقی کا انکار نہیں کر سکتے، جو آپ کو آنکھ سے وہ بھی نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ روحانی ترقی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جس کو پروردگار عالم چلا رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ چلا رہا ہے؟ تو یہ جو آپ کے لطائف ہیں، لطیف قلب ایک ٹاور ہے، لطیف روح دوسرا ٹاور ہے، لطیف سر تیسرا ٹاور ہے، لطیف خفی چوتھا ٹاور، لطیف اخفا پانچواں ٹاور، لطیفہ نفس چھٹا ٹاور، سلطان اسکار ساتواں ٹاور۔ اب یہ ساتوں کے ساتوں ٹاور ایک دوسرے سے منسلک ہیں، یہ ایک دوسرے سے یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور ان کا جو تعلق جا کے جڑتا ہے وہ گنبد خضرا کے ٹاور سے جڑتا ہے۔ اب سپلائی آ رہی وہاں سے، اس کا جو مرکز ہے نا وہ گنبد خضرا ہے، ان ٹاورز کا مرکز گنبد خضرا ہے،
گنبد خضرا سے ریز چلتی ہیں جسے آپ فیض کہتے ہیں. ریز نظر نہیں آتی نا، فیض بھی نظر نہیں آتا، لیکن ریز آپ کو محسوس ہوتی ہیں. آپ جب آواز سنتے ہو تو ریز کا کمال ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فیض آپ کو ایسے نظر نہیں آتا. فیض ہے کیا؟ فیض ہے کیا؟ فیض یہی ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی گرمی محسوس ہونی شروع ہو جائے، آپ کو اپنے رب سے قریب ہونے کا شوق پیدا ہو جائے، آپ کو اپنے نبی کی یاد ستانے لگے. نام لینا اور بات ہے اور یاد آنا اور بات ہے. آپ کو بیٹھے بیٹھے نبی کی یاد میں رونا آ جائے، اللہ کی یاد میں رونا. کبھی اللہ کی یاد میں روئے ہو؟ کہنا بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر کے رونا. اللہ کو یاد کر کے رونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہر کسی کو آتا بھی نہیں ہے. وہ جو سب سے بڑا خیر خواہ ہے اس کو بیٹھ کے تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے یاد کر کے رونا، وہ کمال لگتا ہے. کمال پھر ہزارہ لاکھوں کروڑوں کی مجلس ایک طرف، اور تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونا ایک طرف. وہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونا جو ہے، اور وہ بھی کوئی آپ کی جو جوانی کی عمر ہے، اس عمر میں رونا، اس رونے کی آنکھ سے جو آنسو گر جائیں، اللہ کے اس کی قدر و قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نوجوان تنہائی میں بیٹھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑا. خوف کیا ہے؟ کہ کل میں مر جاؤں گا، مرنا تو ہے، مر جاؤں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا. بس اس خیال کے آتے اس کی آنکھوں سے آنسو چڑی لگ جائے. فرمایا اس کی آنکھ سے آنسو گر پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو. ان آنسوؤں کی قدر و قیمت وہ تنہائی کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، اب وہ رو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا ان آنسوؤں کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اس دن پروردگار عالم اپنے خوف سے تنہائی میں رونے والے اس نوجوان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی یاد میں، اوروں کی یاد میں تو بہت روتے ہیں، اللہ کی یاد میں رونے والے دو آنسو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے تو نام لینا اور بات ہے. اللہ تو ہم کرتے ہیں، نبی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو یاد کر کے جب آپ کے اندر تڑپ پیدا ہونے لگے اور آپ کو یاد آنے لگے. یاد تڑپاتی ہے انسان کو. جب یاد آتی ہے نا کسی کی اور اس میں شدت آ جائے تو پھر وہ انسان کو تڑپاتی ہے. تو جب یاد میں تڑپ پیدا ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر وہ ٹاور جو کام کر رہے تھے نا، وہ جو فیض ہم نے کہا نظر نہیں آتا، وہ جو فیض آپ سمجھ لو کہ وہ فیض آپ کو نظر آنے لگا ہے. تو ان محافل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس بیان کے ذریعے یاد کی طرف آئیں، اور ذکر کرتے ہیں نا، ذکر معنی یاد ہے، اللہ کا ذکر آخر مراقبہ کرتے ہیں اس کا، اور یہ بیان کرنا بھی ہے کہ اس کا تعلق بھی ذکر کے یاد کے ساتھ ہے. تو باتیں یاد دلائی جاتی ہیں. تو تمام تر جب یاد میں جب پھر تڑپ پیدا ہوگی، یاد میں جب تڑپ پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا رابطہ اور مضبوط ہوگا، آپ کے سگنلز ڈراپ نہیں ہوں گے. موبائل سے ڈراپ ہوتے ہیں نا، کال کٹ جاتی ہے، رہتا ہے نا ایسا. ہمارا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے نا، ہمارے سگنل بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں گنبد خضرا سے، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. لیکن جب ہمارا رابطہ مستحکم ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں پاورفل ہوگا، قوت میں آ جائیں گے، تو پھر ہمارے سگنل ڈراپ نہیں ہوں گے اور پھر ہم سیدھے چلیں گے جو راستہ گنبد خضرا تک ہمیں لے جاتا ہے. تو گنبد خضرا سے فیض چلا اور ہمارے مشائخ سے ہوتا ہوا وہ سارے ٹاورز ہیں. شجر مبارک پڑھا جاتا ہے، شجر مبارک کا ہر بزرگ ایک ٹاور ہے. ہمارے شجرے کا ہر بزرگ وہ ایک ٹاور کے، ایک روحانی ٹاور کی حیثیت رکھتا ہے. کیوں؟ کہ وہ آگے سے وصول کرتا ہے، اپنے آگے والے کو دیتا ہے، پھر وہ اس کے آگے والے کو دیتا ہے، پھر اس کے آگے والے کو دیتا ہے، پھر جو ہمارے شیخ ہیں ان کے سینے مبارک سے ہمیں مل جاتا ہے.